بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر. عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام. حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے. 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000. 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں. یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے. مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتی. زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں. عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد. اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ. ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں. ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس. نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں. ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. اسرائیل نے جان بوجھ کر ایمبولنس کو نشانہ بنایا. شہید فلسطینی پیرامیڈک کے فون میں منظر قید. یونائیٹڈ نیشنز کو ثبوت پیش کر دیا گیا. اسرائیل روزانہ 100 فلسطینی بچوں کو ہلاک یا زخمی کر رہا ہے. یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ. ایک ہفتے میں 1,82,000 بچے بے گھر. چوبیس گھنٹوں میں 86 فلسطینی جاں بحق. ساؤتھ سے نارتھ غازہ تک کئی جگہ حملے. مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں. تل ابیب میں حوثیوں کا بڑا حملہ. صعدہ میں امریکی ڈرون مار گرایا گیا. ریڈ سی میں جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا. امریکی ٹیرف سے عالمی مارکیٹ میں ہلچل. چائنا نے کہا فطری ری ایکشن ہے. کئی ملک متاثر. زیلنسکی کے آبائی ٹاؤن میں رشیا کا حملہ. 18 ہلاک. یوکرین نے کہا جنگی جرم ہے. انڈیا اور UAE سری لنکا میں انرجی ہب بنائیں گے. مودی کے دورے کے دوران سمجھوتے پر دستخط. وقف بل کے خلاف سپریم کورٹ میں مزید درخواستیں. مذہبی معاملوں میں دخل اندازی قرار دیا. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے تل ابیب پر ایک بڑا حملہ کیا ہے اور صعدہ میں ایک جاسوس ڈرون کو مار گرایا ہے. یمنی فوج نے بتایا کہ فلسطینیوں کے خلاف غازہ میں جاری نسل کشی اور روزانہ کیے جانے والے قتل عام کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی. حوثیوں کی ایئر ڈیفنس نے امریکہ اور اسرائیل کے ایک جاسوس ڈرون کو بھی مار گرایا. بتایا گیا کہ سرفیس ٹو ایئر دیسی میزائل کے ذریعے اس ڈرون کو مار گرایا گیا. یمن کے حوثیوں نے تمام آزاد لوگوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. ایک بیان میں کہا گیا کہ خاموشی، بے عملی اور فرض کی ادائیگی میں ناکامی کی وجہ سے برے نتیجے نکلیں گے. حوثی فوج نے کہا کہ وہ اس وقت تک حملے کرتی رہے گی جب تک اسرائیل غازہ کی ناکہ بندی نہیں ہٹاتا اور نسل کشی بند نہیں کرتا.
اس سے پہلے یمنی فوج نے دن میں ریڈ سی میں امریکی جہازوں کے خلاف جوابی آپریشن کیا. اس آپریشن میں USS ہیری ٹرومین جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا. حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ السری نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے امریکہ کے حالیہ حملوں کا جواب دیا ہے. بریگیڈیئر جنرل یحییٰ السری نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں دوسرا آپریشن کرتے ہوئے امریکی حملوں کو ناکام بنایا گیا. ایک فلسطینی پیرامیڈک کے موبائل فون سے حاصل ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایمبولینس گاڑیوں پر جان بوجھ کر حملے کیے ہیں. اس پیرامیڈک کی لاش 14 دوسرے امدادی کارکنوں کی لاشوں کے ساتھ ایک اجتماعی قبر سے ملی ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے کہا کہ انہوں نے 7 منٹ کا یہ ویڈیو ثبوت کے طور پر UN سیکیورٹی کونسل کو پیش کر دیا ہے. اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ان خبروں کو رد کر دیا کہ اسرائیلی فوج نے ایمبولینس گاڑی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ شک کی بنیاد پر آگے بڑھنے والی کئی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. یہ ویڈیو کہاں کا ہے اور کب بنایا گیا ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے. یہ ویڈیو رفح کا ہے اور یہ واقعہ 23 مارچ کو پیش آیا تھا. ویڈیو بنانے والے پیرامیڈک کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے بھی سنا گیا. اس نے معافی مانگی اور کہا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ مر رہا ہے. اس نے کہا کہ امی مجھے معاف کر دو, میں نے لوگوں کی مدد کے لیے یہ راستہ چنا ہے. پس منظر میں پریشان حال امدادی کارکنوں کی چیخیں اور آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں. ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے ایک ترجمان نبیل فرسخ نے رام اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جس پیرامیڈک نے یہ ویڈیو بنایا ہے اس کے سر میں گولی لگی اور اس کی لاش اجتماعی قبر سے ملی ہے. اس پیرامیڈک کی پہچان اس کے گھر والوں کی سیکیورٹی کے لیے نہیں کی گئی. UN ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریڈ کریسنٹ کے صدر یونس الخطیب اور نائب صدر مروان جیلانی نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو جواب دہ بنانے کے لیے کئی ثبوت جمع کیے گئے ہیں. 18 مارچ کو جنگ بندی سمجھوتا توڑ کر حملے شروع کرنے کے بعد سے غازہ میں اسرائیلی فوج نے روزانہ کم سے کم 100 فلسطینی بچوں کو ہلاک یا زخمی کیا ہے. یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی کے چیف فلپ لازرینی نے ایکس پر بتایا کہ جنگ پھر سے شروع ہونے کی وجہ سے فلسطینی بچے اپنے بچپن سے محروم ہو گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ حالات وحشت ناک ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی وجہ سے بچوں کی ہلاکتوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا. انہوں نے یونیسیف کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 20 دنوں میں 322 فلسطینی بچے جاں بحق ہوئے ہیں اور 609 زخمی ہوئے ہیں. جب سے 18 مارچ کو اسرائیل کے نئے حملے شروع ہوئے ہیں کم سے کم 1249 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں. زخمیوں کی تعداد 3022 ہے. اس دوران یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا کہ تقریباً ایک ہفتے میں 1,42,000 فلسطینی بچے بے گھر ہوئے ہیں. حماس نے فلسطینی بچوں کا دن منایا. سابق صدر یاسر عرفات کی پہل پر ہر سال 5 اپریل کو فلسطینی بچوں کا دن منایا جاتا ہے. غازہ جنگ سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. UN ایجنسی کے ترجمان نے بتایا کہ غازہ کی آبادی کا 51% حصہ بچے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غازہ کے بچے کئی بار بے گھر ہوئے ہیں. غازہ کا ہیلتھ سسٹم چرمرا گیا ہے. اسکولوں میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے. بچے روزانہ بم دھماکوں کی آوازیں سن رہے ہیں. ان سے ان کا نارمل بچپن چھن گیا ہے. انہوں نے ایسے ہی بدترین حالات میں اب تک 4 عیدیں گزار دی ہیں. کئی بچوں کو بھوک کے مسائل کا سامنا ہے. کئی بچوں کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے. فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 86 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 287 زخمی ہوئے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 50,609 ہو گئی ہے. زخمیوں کی تعداد 1,15,063 ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں درجنوں ہوائی حملے کیے گئے اور کئی گھروں کو تباہ کیا گیا. جن علاقوں میں حملے کیے گئے ان میں المواسی، شجاعیہ، رفح، خان یونس، الزیتون وغیرہ شامل ہے. مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج نے کارروائیاں جاری رکھی. نابلس اور جنین میں دھاوے کرتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا. اس دوران یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں کئی فلسطینی محلوں میں حملے کیے. لبنان کے صدر جوزف عون نے مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کے نائب سفیر مارگن آرڈگس سے ملاقات کی اور ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی حملوں سے پیدا صورتحال پر بات چیت کی. صدارتی دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دونوں نے سیز فائر کی نگرانی کے لیے عالمی میکانزم کے بارے میں بات چیت کی. انہوں نے خاص طور پر لبنان سیریا سرحد کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو پیر کو واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی. یہ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی وزیر اعظم کا امریکہ میں چوتھا دورہ ہوگا. مسئلے کو ایران نے کہا کہ ایشیا کے ملک اتحاد کے ذریعے اسرائیلی جرائم کو روک سکتے ہیں. ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں ایشین پارلیمنٹری اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر حامد رضا حاجی بابائی نے امید ظاہر کی کہ اس اسمبلی کے رکن مشترکہ مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اہم قدم اٹھائیں گے.
चाइना ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए जाने पर मार्केट्स के रिएक्शंस ने सूरत हाल साफ कर दी है और ये फितरी रिएक्शन है। अमेरिका ने कई मुल्कों से इंपोर्ट पर 10% टैरिफ वसूल करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मार्केट्स लुढ़क गए। जो मुल्क बुरी तरह मुतासर हुए हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कोलंबिया, अर्जेंटाइन, इजिप्ट और सऊदी अरब शामिल है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के आबाई शहर में रशिया के एक ताज़ा हमले में 18 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 9 बच्चे शामिल हैं। एक मिसाइल बच्चों के प्लेग्राउंड के करीब आबादी वाले इलाके में गिरा। 61 लोग जख्मी भी हुए, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन के ओहदेदारों ने इस हमले को जंगी जुर्म करार दिया है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने एक नई स्नाइपर राइफल का तजुर्बा किया है। उन्होंने फौजियों से मुलाकात के मौके पर यह तजुर्बा किया। किम जोंग उन ने इस मौके पर राइफल की परफॉर्मेंस पर इत्मीनान का इजहार किया। इंडिया और यूएई ने श्रीलंका में एक एनर्जी हब बनाने से इत्तेफाक किया है। वजारत खारजा ने यह बात बताई। तीनों मुल्कों ने इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे के दौरान इस सिलसिले में समझौते पर दस्तखत किए। जब से सितंबर में अनुराग कुमार देसानायके के श्रीलंका के सदर बने हैं, ये किसी आलमी लीडर का श्रीलंका में पहला दौरा है। इस समझौते से चाइना के साथ मुकाबले में नई दिल्ली को कुछ मदद मिलेगी। वजीर आजम मोदी ने श्रीलंका में $100 मिलियन के एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। इंडिया और श्रीलंका ने पावर ग्रिड कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और दूसरे शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए। उन्होंने डिफेंस के शोबे में ताउन बढ़ाने के बारे में भी एक समझौता किया। दोनों मुल्कों के बीच मोदी के दौरे के दौरान 10 समझौतों पर दस्तखत किए गए। श्रीलंका की हुकूमत ने मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड पेश किया। श्रीलंका ने दौरे के दौरान इंडिया से वादा किया कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ होने नहीं देगा। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया। दरअंदाजी करने वाले शख्स की पहचान नहीं हुई और ना ही उसका मकसद मालूम हो सका। वक्फ अमेंडमेंट बिल को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में और दरखास्तें दाखिल की गई। इस बार आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान इस मसले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गए। इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर किया गया है। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद सदारती मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। इससे पहले सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद ने बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए इसके जरिए कहा कि इसके जरिए दस्तूर की खिलाफ वर्जी हुई है। एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक वकील अदील अहमद के जरिए यह दरखास्त दाखिल की गई। दरखास्त में कहा गया कि उम्मीद बिल गैर जरूरी है और मुसलमानों की मजहबी मामलों में दखल अंदाजी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इसराइल ने जानबूझकर एम्बुलेंस को निशाना बनाया। शहीद फलस्तीनी पैरामेडिक के फोन में मंजर कैद। यूनाइटेड नेशंस को सबूत पेश कर दिया गया।
اسرائیل روزانہ 100 فلسطینی بچوں کو ہلاک یا زخمی کر رہا ہے. یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ. ایک ہفتے میں 1,82,000 بچے بے گھر. چوبیس گھنٹوں میں 86 فلسطینی جاں بحق. ساؤتھ سے نارتھ غازہ تک کئی جگہ حملے. مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں. تل ابیب میں حوثیوں کا بڑا حملہ. صعدہ میں امریکی ڈرون مار گرایا گیا. ریڈ سی میں جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا. امریکی ٹیرف سے عالمی مارکیٹ میں ہلچل. چائنا نے کہا فطری ری ایکشن ہے. کئی ملک متاثر. زیلنسکی کے آبائی ٹاؤن میں رشیا کا حملہ. 18 ہلاک. یوکرین نے کہا جنگی جرم ہے. انڈیا اور UAE سری لنکا میں انرجی ہب بنائیں گے. مودی کے دورے کے دوران سمجھوتے پر دستخط. وقف بل کے خلاف سپریم کورٹ میں مزید درخواستیں. مذہبی معاملوں میں دخل اندازی قرار دیا. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.